نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کی آج 10ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث حقیقت میں آئینے کی طرح ہے، جس طرح آئینے میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے، مومن مومن کو دیکھ کر اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے احوال کو دیکھ کر، اقوال کو دیکھ کر، افعال کو دیکھ کر اپنی سمت کو درست کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا مومن ملتا ہے، نیک ملتا ہے، اور اس کے اندر بڑی نیک خصلتیں ہیں، تو اپنے آپ کو اس کو پیمانہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر دو۔ اپنے اندر بھی وہ خصلتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بھی وہ اچھائیاں لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر بھی وہ خوبیاں لانے کی کوشش کریں جو آپ کو ایک مومن میں نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے دوسری اس کی شکل اگر ہم اس کو تاریخ پہلو میں لے لیں تو دوسرا مومن بھی ہے، لیکن اس کی خامیاں بہت ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اور ایک مومن جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو کیا اس کو جھوٹ بولنا چاہیے، بددیانتی کرنی چاہیے، بدعہدی کرنی چاہیے، خیانت کرنی چاہیے، ملاوٹ کرنی چاہیے، دھوکہ دینا چاہیے، فریب کرنا چاہیے؟ نہیں، اس نے اپنی سمت کو درست کرنا ہے۔ بلکہ اس مومن کو جس کے متعلق اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، اس کو کونے میں لے جا کر، تنہائی میں لے جا کر، پرسنل یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، پرسنل خلوت میں اس کی اصلاح کریں۔ آپ کسی کی اصلاح پبلک میں نہیں کر سکتے۔ پبلک میں اگر آپ کسی کی اصلاح کریں گے تو وہ تو آپ کے پلے پڑ جائے گا، وہ تو کہے گا کہ تم مجھے میری انسلٹ کر رہے ہو۔ اگر آپ کسی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خلوت میں اس کی رہنمائی کریں۔ آپ اس کا یعنی آئینہ میں آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آئینہ بہترین دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اشاروں میں آپ کی خامیاں بتاتا ہے، بولتا نہیں، لیکن آپ اس میں سے اپنی خامیاں دیکھ کر آپ کی زلف خراب ہے اس کو صحیح کر لیتی ہیں، آپ کی آنکھ کے قریب کوئی نشان پڑا ہوا اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ وہ آئینہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس طرح مومن مومن کا آئینہ ہے۔ وہ شیشہ جو ہے وہ خاموش رہ کر آپ کی خامیوں کو بتاتا ہے، اور خاموش رہ کر آپ کی خوبیوں کو بھی بتاتا ہے۔ جب خوبیاں آپ کی بتاتا ہے تو آپ کا چہرہ خندہ پیشانی سے کھل اٹھتا ہے، آپ اپنے آپ کو حسین ترین سمجھتے ہیں۔ پھر مزید حسین ترین سمجھنے کے لیے زلفوں کو سنوارتے ہیں، چہرے کو سنوارتے ہیں، پھر دائیں سے دیکھتے ہیں، پھر بائیں سے دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو دیکھ کر بڑے مسکراتے ہیں اور بڑے انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن وہی آئینہ کبھی کبھی آپ کی خامیاں بھی بتاتا ہے، لیکن وہ خامیاں خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے۔ آپ فوراً طور پر کسی جگہ کوئی بال عجیب سا نظر آ رہا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ بال ہے، تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور کئی چیزیں ہیں خامی کی، آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی پلکوں کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی منہ چھوڑ دھاڑی کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی میل اینڈ فیمیل دونوں کو آپ لے لیں، جو وہ خامی بتاتا ہے لیکن بتاتا خاموشی کے ساتھ ہے، اور آپ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، آپ اس کی تصحیح اور اصلاح کر لیتے۔ ایسے بن جاؤ، آپ دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا، آپ سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نفرتیں پھیلائیں گے، لیکن اگر آپ تنقیدیں پھیلائیں گے، لیکن اگر آپ نکتہ چینی پھیلائیں گے، تو پھر آپ سراہے نہیں جائیں گے بلکہ تذلیل کیے جائیں گے۔ پھر آپ کی اچھائیاں بھی جو ہیں وہ برائیوں میں بدل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ خاموشی کے ساتھ یہ کام کریں گے تو آپ کی برائیاں بھی اچھائیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔